السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ماہ ربیع الاول ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں بڑے قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وجہ اس کی معروف ہے اور مشہور ہے کہ اس مہینے میں اس کائنات کی سب سے عظیم شخصیت، اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ نے شہر مکۃ المکرمہ سے شہر مدینۃ المنورہ کی جانب ہجرت فرمائی، اور اسی مہینے میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے بھی رحلت فرمائی۔ یہ بڑے عظیم کارنامے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اسی مہینے میں رونما ہوئے، اس لیے اس مہینے کو ایک خاص نسبت حاصل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ کی شخصیت سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی آمد سارے انسانیت کے لیے ضروری بھی تھی، رحمت بھی تھی اور عظمت بھی تھی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا۔
عالم ارواح کیا ہے؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے تمام انسانوں کی روحیں جہاں ہوتی ہیں، پیدا ہونے سے پہلے اس عالم کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ اس عالم میں تمام انبیاء کی روحیں موجود تھیں۔ وہاں اللہ نے تمام انبیاء کی روحوں سے ایک عہد لیا جو اللہ نے سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا۔ وہ عہد یہ تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ اے نبیوں اور اے رسولو، ہم تمہیں دنیا میں نبوت و رسالت سے سرفراز کریں گے، تمہیں کتاب عطا کریں گے جس کے تعلق سے تمہیں اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ عہد یہ ہے کہ پھر اخیر میں آئیں گے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جب آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں گے تو عہد یہ ہے کہ تم اگر ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لانا اور ان کا ساتھ دینا۔ ساتھ دینا یعنی ان کے صاحب بننا، ان کے ساتھی بننا۔ قال اقررتم، پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ صحابہ انبیاء کرام کی روحوں سے پوچھا کہ بتاؤ کیا تم اس عہد کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء کی روحوں نے، تمام رسولوں کی روحوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا، ہم اقرار کرتے ہیں اس عہد کا۔ فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر تم گواہ رہنا اور میں بھی گواہ ہوں اس عہد کا۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس میں صرف ایک نبی اور رسولوں سے عہد کا ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اس آیت میں غور کریں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا پتہ چلتا ہے، آپ کے عالی مرتبت ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی نبیوں ہی میں سے ہیں، آپ بھی رسولوں ہی میں سے ہیں، لیکن آپ اکیلے کو اللہ نے الگ کیا۔ آپ کے علاوہ بقیہ جتنے انبیاء، جتنے رسول، ان سب سے عہد لیا، اور عہد کس بات پر لیا کہ یہ ایک نبی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آئیں گے نبی بن کر، رسول بن کر، تم سب اپنی نبوت، اپنے رسالت کو چھوڑ دینا، ان پر ایمان لے آنا۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو کوئی اور نبی دنیا میں موجود نہیں تھے، تو پھر یہ اللہ کیوں وعدہ لے رہے ہیں انبیاء اور رسولوں سے؟ مفسرین کہتے ہیں یہ وعدہ ان کی امت سے تھا اصل میں، کہ انبیاء نہیں ہوں گے، انبیاء کی امتیں ہوں گی۔ انبیاء تو 50 سال 100 سال یا اس سے کچھ کم و بیش زندگی گزار کے چلے جائیں گے، امتیں 100 سال تک دنیا میں زندگی گزارتی ہیں۔ امت 100 سال تک نہیں، کئی 100 سال تک دنیا میں رہتی ہے، جیسے امت محمدیہ 1400 سال سے ہے۔ تو اگر ان انبیاء کی امتیں موجود ہوں گی، ان امتوں کا کوئی فرد موجود ہوگا، اس پر لازم ہوگا اپنے نبی کی شریعت کو چھوڑے، اپنے نبی کی لائی ہوئی کتاب کو چھوڑے، اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنائے، ان کی کتاب پر ایمان لائے۔ یہ بڑے عظمت کی بات، یہ بڑے مقام کی بات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اسی لیے ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری ہی پیروی کرنی ہوتی، اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ وہ بھی نبی تھے، وہ بھی رسول تھے، وہ بھی صاحب معجزہ تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے آ جانے کے بعد سارے معجزات کے دروازے بند، ساری نبوتوں کے دروازے بند، ساری رسالتوں کے دروازے بند۔ اس شان کے ساتھ، اس عالی مرتبت کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے ہیں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جس دور میں ہوئی وہ دور انتہائی تاریک، ہر طرح کے ظلم، گناہ اور معصیت میں ڈوبا ہوا، گناہ ہی گناہ تھا، اللہ کی نافرمانی ہی نافرمانی تھی، بغاوت ہی بغاوت ہی اس روئے زمین پر، اور دنیا کے کسی کونے سے کوئی ایک معمولی سی ہلکی سی آواز بھی نہیں اٹھتی تھی ان معصیتوں کے خلاف، ان گناہوں کے خلاف، ان ظلم اور عداوتوں کے خلاف۔ انسانی آبادی جنگل میں رہنے والے جانوروں سے زیادہ بری ہو چکی تھی۔ انسان ہوتے ہوئے بھی انسانیت سے محروم تھے، ہر طرف ظلم اور بربریت کا بازار گرم تھا، بے حیائی اور بد اخلاقی کا بازار گرم تھا، الغرض ساری دنیا شیطانیت کے لپیٹ میں تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اب اس دنیا سے انسانیت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہو۔ ایسے اندھیرے دور میں، ایسے گھٹا ٹوپ ظلمتوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے اور آپ کی بعثت ہوئی ہے، اور آپ نے 23 سالہ مختصر ترین وقت میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا، دنیا کو اس کروٹ سے اٹھا کے اس کروٹ بٹھا دیا، حیوانیت سے انہیں انسانیت کے دائرے میں لے آئے، بے حیا سے سراپا حیادار بنا دیا، بد اخلاقی سے سراپا اخلاق مند بنا دیا، ہر طرح کی حیوانیت سے نکال کر انہیں سراپا انسانیت کے دائرے ترے لے کر آ گئے، اور یہ سب کچھ کیا صرف مختصر ترین 23 سالہ دور میں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ، وہ عظیم انقلاب کہ دنیا انسانیت اس کی کوئی مثال اور کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس جگہ کا انتخاب فرمایا، جس سرزمین کا، ہم سب جانتے ہیں وہ سرزمین عرب ہے، اور عرب کا جو دل کہلاتا ہے شہر مکۃ المکرمہ وہ شہر ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سیرت کی کتابیں پڑھیں، ہمیں معلوم ہوگا کہ عرب اس دور میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ ناخواندہ، جاہل قوم کہلاتی تھی، پڑھائی لکھائی سے دور دور تک ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا، ان کے پاس حکومتیں نہیں ہوتی تھیں، ان کا نہ کوئی بادشاہ ہوتا تھا نہ دربار ہوتا تھا، وہ خانہ بدوش تھے، وہ قبائل میں بٹے ہوئے تھے اور اسی طریقے سے عام سی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ان کو زندگی گزارنے کا کوئی خاص طریقہ، ڈھنگ اور سلیقہ نہیں تھا۔ اس کے برخلاف روم تھے، فارس تھے اور عجم کے کچھ ممالک تھے جہاں کچھ تعلیم کی شدھ بدھ موجود تھی۔ فارس کا بڑا قلعہ تھا، ان کا بڑا بادشاہ تھا، ان کا بڑی طاقت تھی، بڑی فوج تھی، اپنے آپ کو بڑا تہذیب و تمدن والا وہ کہتے تھے۔ یہی حال روم کا بھی تھا، اور بھی دنیا کے مختلف مقامات پہ ایسے لوگ تھے، ایسی حکومتیں تھیں، لیکن کسی جگہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث نہیں کیا۔ مبعوث فرمایا تو سرزمین عرب میں۔ کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ جو تمام تاریخ لکھنے والے سیرت نگار لکھتے ہیں وہ یہ کہ عرب کے لوگ، اللہ نے ان کے اندر ایک خاصیت رکھی تھی، اور اس خاصیت کی اسلام کو ضرورت تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی۔ وہ خاصیت یہ تھی، عرب گمراہ تھے، عرب مشرک تھے، عرب کافر تھے، عرب قبائل میں بٹے ہوئے تھے، جنگیں کرتے تھے، یہ ساری خرابیاں۔ خوبی یہ تھی، ان کو اگر معلوم ہو جاتا کسی بات کے برحق ہونے کا کہ یہ بات صحیح ہے، دنیا کی کوئی طاقت پھر انہیں وہاں سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ وہ لڑ جاتے، مر جاتے، لیکن حق کو نہیں چھوڑتے۔ یہ بلا کی صلاحیت اللہ نے عرب کے اندر رکھی تھی۔ اور ہم سیرت کی کتاب مطالعہ کریں تو یہ چیز ہمیں جگہ جگہ نظر آتی ہے۔
وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کو مار رہے تھے اور بری طرح مارا، لہو لہان کر دیا، خون جسم سے بہ رہا ہے ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب کو۔ جب مار کے تھک گئے بیٹھ گئے تو ایک سوال انہوں نے کیا کہ جو تم پڑھ رہی تھی میرے آنے سے پہلے جو کتاب، ذرا مجھے دکھاؤ۔ بہن نے کہا وہ اللہ کی کتاب ہے، تم ناپاک ہو، غسل کر کے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا، انہوں نے اللہ کی کتاب آگے کر دی، سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیتیں تھیں جس میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اللہ کس ذات کا نام ہے۔ وہ پڑھا انہوں نے، ان کے دل میں اتر گیا کہ یہ غلط نہیں ہے، بس بات ختم۔ اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہلا نہیں سکتی تھی۔ وہ چند منٹ پہلے اپنی بہن کو بری طرح مار رہے تھے، اتنی شدید نفرت تھی اس دین سے، اس کتاب سے، لیکن چند آیتیں پڑھی ہیں اور دل میں اتری ہیں تو فدا ہو گئے اس کتاب کے اوپر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، نعرہ تکبیر بلند ہوا صحابہ کرام کا، نماز کا وقت ہوا، حرم میں تشریف لائے، تلوار نیام سے باہر نکالی اور کہنے لگے کہ اگر کوئی کافر اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے تو پھر میرے راستے میں آئے۔ اب یہاں نماز با جماعت ہوگی حرم شریف کے اندر، چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے، بس چند گھنٹے پہلے ان کے دل میں شدید نفرت اسلام کے خلاف، اور چند گھنٹوں کے بعد کفر کی شدید نفرت ان کے دل کے اندر، اور اسلام سے بے انتہا محبت۔ یہ خصوصیت تھی صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں، سارے ہی عرب کی۔ بس حق کو پہچاننے کی دیر تھی، پہچاننے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی تھی۔ مدینے کے رہنے والے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی کچھ صحابہ کرام، اسلام انہیں سمجھ میں آ گیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی مدینے کی جانب، یہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑا مؤدبانہ عرض کیا کہ اس شہر میں، شہر مکۃ المکرمہ میں آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، آپ ہجرت کر کے ہمارے شہر، شہر مدینۃ المنورہ تشریف لائیے۔ وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ ایمان بہت اخیر میں لائے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ جانتے ہیں آپ کس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اگر تمہاری دعوت پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بھتیجے اگر تشریف لے گئے مدینۃ المنورہ تو سارا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا، کیونکہ ان کی دعوت کے خلاف ہیں سب لوگ۔ یہ جتنی دشمنی اور جتنی تکلیفیں مکے میں اٹھا رہے ہیں، یہ ساری تکلیفیں منتقل ہوں گی مدینہ، اور وہاں یہ تنہا نہیں بلکہ تم کو بھی ساری تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، سارے قبائل کی دشمنیاں تم کو بھی مول لینی پڑیں گی۔ تم ذرا سوچ لو کس چیز کی دعوت دے رہے ہو۔ سعد بن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، تلوار نیام سے باہر نکالی اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر میں نے دعوت دی ہے، اور جو بھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا یہ تلوار سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور پورا کیا انہوں نے اپنا وعدہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور جب بھی کسی بھی قسم کا دشمن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کیا، مدینے کے رہنے والے صحابہ کرام نے منہ توڑ جواب دیا اسے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ خصوصیت تھی عرب کی کہ جب وہ لوگ حق جان جاتے تھے تو پھر ایک قدم بھی پیچھے ہٹ نہیں پاتے تھے۔ ایک بڑی جنگ ہوئی ہے، جنگ یرموک، عیسائی دنیا سے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی دونوں طرف کی ملا کے، بہت بڑی جنگ ہوئی ہے یہ۔ اس جنگ کے دوران ایک صحابی ہیں جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت اخیر میں ایمان لائے۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ وقت نہیں گزارا، بہت مختصر وقفہ ملا انہیں، لیکن بات وہی ہے کہ باپ بدترین دشمن تھا اسلام کا ابو جہل، لیکن بیٹے کو آخری ہی میں صحیح اسلام سمجھ میں آ گیا۔ اب جب سمجھ میں آیا تو ایسا فداکار بنے، ایسے جانثار بنے کہ جنگ یرموک میں ایک جگہ یہ کھڑے تھے اور پورا دشمنوں کا ایک جتھا فوج کا ان کی طرف بڑھا حملہ کرنے کے لیے، اور دیکھنے والا ہر کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ وہ موقع ہے کہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔
کہ ایک طرف پوری فوج ہے اور ایک طرف اکیلا بندہ. حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اسلام لایا ہوں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی رسالت اور ان کی نبوت کا دل سے یقین اور اقرار کر کے. یہ جنگ عہدے کی لالچ میں لڑنے نہیں آیا، میں زمین اور جائیداد کی فتوحات کی لالچ میں لڑنے نہیں آیا. یہ اس لیے آیا ہوں کہ میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت ایمان اور بیعت اسلام کی ہے کہ اس اسلام کو سربلند رکھنا ہے اور اس کلمے کو غالب رکھنا ہے. اس کے لیے آیا ہوں. تم جتھوں کی شکل میں آؤ گے، میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا. وہ آگے بڑھے اور جب تک ان میں جان تھی وہ مارتے چلے گئے اور ایک بڑی تعداد میں دشمنوں کو جہنم رسید کیا اور اخیر میں وہ خود بھی انہوں نے جام شہادت نوش کیا. یہ ایک ایک واقعات نہیں، ایسے ہزاروں واقعات ہیں صحابہ کرام کے جس کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت ایسی صلاحیت والے دنیا کے کسی سرزمین پہ آباد نہیں تھے. وہ سرزمین صرف عرب کی تھی. جفاکش تھے، محنت طلب تھے، آرام طلبی سے وہ بہت دور رہتے تھے. اسی لیے وہ اپنے محل نہیں بناتے تھے، وہ کوئی اپنا بادشاہ مقرر کر کے ان کا دربار نہیں لگاتے تھے. وہ باغات میں سو جاتے تھے، کھجور کے سایوں میں آرام کر لیتے تھے. وہ گھڑ سواریاں کیا کرتے تھے، وہ اونٹوں پر ایک لمبا سفر صحرائی کیا کرتے تھے. وہ بھوکے رہتے، وہ پیاسے رہتے اور اپنے آپ کے ساتھ وہ جنگ لڑتے تھے. اتنے محنت اور جفاکش تھے اور ایسی ہی جفاکشوں کو کی ضرورت تھی اسلام کو، اور اسلام کو یہ سارے کے سارے جفاکش کام آئے. وہ عرب اور آج کا عرب صاف طور پہ کہا جا سکتا ہے 100% بدل گیا. آج عرب کے اندر کوئی برائی نہیں کرنا ہے، یہ کمی ہماری ہے تو بتایا جا رہا ہے. آرام طلبی آ گئی عرب کے اندر، تو آنی ہی نہیں تھی، وہاں بھی آ گئی اور ہمارے اندر بھی آ گئی. عجم کے رہنے والے مسلمان بھی. اگر یہ آرام طلبی کا مزاج نہ ہوتا، یہ عہدوں کی لالچ اور اس کے لیے جنگ لڑنے کا مزاج نہ ہوتا، تو آج غزہ کا اور فلسطین کا یہ حال نہ ہوتا. یہ صرف اس لیے ہے کہ آج آرام طلبی اور عیش پرستی مسلمانوں کے اندر آ گئی. کیا ان کے بادشاہ رہنما اور کیا عوام، سب کے سب اس کے اندر داخل ہیں. کہنے والا بھی داخل ہے، سننے والے بھی داخل ہیں. یہ چیز صحابہ کے اندر نہیں تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ بنانے کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں کہیں مبعوث نہیں فرمایا، عرب میں فرمایا. اور عرب کی سرزمین مکۃ المکرمہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. آپ کی ولادت باسعادت کے 3 مقاصد اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے، وہ بھی تقریباً 3 مقامات پر. سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں. سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے عظیم احسان کیا مومنین پر کہ انہی میں اپنے رسول، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. حالانکہ احسان پوری انسانیت پر ہے، لیکن خاص طور سے مومنین کا اللہ نے کیوں ذکر فرمایا کہ اس احسان کو سمجھیں گے مومنین، وہ ایمان لائیں گے، وہ قرآن پڑھیں گے تو انہیں سمجھ میں آئے گا. اور جو آپ کے قریب نہیں آئے گا، جو آپ کا منکر ہے، کافر ہے، وہ ہے احسان تلے دبا ہوا لیکن احسان کو سمجھ نہیں پائے گا، معترف نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ نے مومنین کا ذکر فرمایا کہ یہ احسان تلے دبے ہیں مومنین، کہ ان کے درمیان ایک ایسے رسول آئے کہ جنہوں نے 3 کام کیے. یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی کتاب کی آیتیں تلاوت کی ہیں مومنین کے سامنے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر اس کے بعد انہیں گناہوں سے صاف کیا. مشرک ہیں تو شرک سے صاف کیا، منافق ہیں تو نفاق سے پاک کیا، گناہوں کے عادی ہیں تو گناہوں سے پاک کیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کتاب کے اندر جو احکامات، جو حکمتیں اللہ نے اتاری ہیں اس کا علم بھی دیا، اور علم دے کر ان کو اس کا عامل بنایا، اس پر عمل کرنے والا بنایا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور آپ کی آمد سے پہلے ساری انسانیت گمراہی میں تھی. تو یہ 3 چیزیں خاص طور سے، ویسے انقلاب جو برپا کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں میدان میں، لیکن یہ 3 کام ماہ ربیع الاول میں بالخصوص کرنے کے. پہلا کام قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت.
ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے، اس پورے مہینے میں عزم کریں، ارادہ کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا ایک معمولی طریقے پر ہم شکر ادا کرنے کی کوشش کریں کہ پورا قرآن کریم تلاوت کریں ماہ ربیع الاول میں۔ یہ بہت معمولی شکر ہوگا، شکر کا حق تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ پورا قرآن کریم تلاوت کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اپنے آپ کا تزکیہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں۔ جو گناہ ہم سے ہوتے چلے آئے اس ماہ مبارک میں وہ نہیں ہوں گے، اور جو ہو چکے اس کی توبہ ہوگی، نمازوں کی پابندی ہوگی، نماز فجر نہ ہو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرے بندہ فجر کی نماز چھوڑ کے دن بھر، یہ اس سے بڑا باغی کوئی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتیں جو آپ نے فرمائی ہیں اس دنیا سے رحلت ہوتے ہوتے، اس میں تھی قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اگر ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سے کم اس مہینے میں خوش کرنا چاہتے ہیں، ویسے تو پوری زندگی خوش رکھنا ہے، لیکن کم سے کم تو اس مہینے میں ایک بھی فجر چھوٹنے نہ پائے۔ بقیہ 4 نمازیں بھی پڑھنی ہیں، لیکن فجر اگر ہم نے پابندی سے پڑھی، انشاءاللہ اس کی لاج میں ہم 4 نمازیں بھی پڑھیں گے، تو ہم 5 نماز پڑھنے کی ہم عہد کریں، اپنے اوپر لازم کریں۔ تو یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام کہ جو احکامات، جو طریقے، جو سنتیں، جو سلیقے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر بتا کر گئے زندگی کے ہر میدان میں، ان کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ اگر ہم نے 1 مہینہ کوشش کی عشق نبی کے جذبے سے لبریز ہو کر، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ زندگی بھر ہمیں اس کا عادی بنا دیں گے۔ تو لہذا ہم اس مہینے میں یہ 3 کام کریں، اور اس کے بعد چوتھا کام، چونکہ یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اس لیے کم سے کم اس مہینے میں 1,00,000 مرتبہ درود کا نذرانہ پیش کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں۔ درود پاک یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باقاعدہ ہمارے نام اور ولدیت کے ساتھ پیش ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے۔ ایسا ہی نہیں پیش ہو جاتا، بلکہ پوری نشاندہی کے ساتھ کہ فلاں بن فلاں نے آپ کی خدمت اقدس میں یہ درود کا نذرانہ بھیجا ہے۔ اگر 1,00,000 مرتبہ ہمارا درود کا نذرانہ پیش ہو تو کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش نہیں ہوں گے؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یقیناً خوش ہوں گے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم درود و سلام کے کثرت سے نذرانے پیش کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یہ کرنے کے کام ہیں اس مہینے میں جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور انہی کاموں سے دراصل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوگی انشاءاللہ میدان آخرت میں۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ اوقافی جو قانون بنایا گیا ہے، جو نافذ نہیں ہوا، اس کو لے کر ابھی بھی کشمکش جاری ہے مسلمان کے درمیان اور حکمراں جماعت کے درمیان۔ اور جیسا کہ ورکنگ کمیٹی بنائی گئی ہے اس کی، اور اس کمیٹی کی طرف سے یہ اپیل ہے، بلکہ یہ ایک بات رکھی گئی ہے کہ ہم ملک کے عوام کا تبصرہ جاننا چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتی ہے۔ لہذا اس نے باقاعدہ QR کوڈ اپنا جاری کیا ہے، اس کو اسکین کر کے اپنی رائے دی جائے کہ ہم یہ قانون چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ یہ رائے صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ ساری عوام سے لی جا رہی ہے۔ رائے دینے والے دے بھی رہے ہیں غیر مسلموں میں، اور وہ اس قانون کو چاہ رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور اپنی رائے دیں کہ ہمیں یہ قانون نہیں چاہیے، یہ ظالمانہ قانون ہے، یہ کام ایک کرنا ہے، اور حقیقتاً یہ بڑا ظالمانہ قانون ہے۔ اس سے ہماری مسجد کی زمینیں، ہمارے مزارات کی زمینیں، ہمارے قبرستان، یہ کچھ بھی محفوظ نہیں رہیں گے، یہ سب اس کی زد میں آئیں گے۔ حد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے پیسوں سے بنایا گیا ٹرسٹ اور اس کے تحت چلنے والے اسکول کالج، یہ سب اس کی زد میں ہے۔ 100% پیسے ہمارے ہوں گے، لیکن یہ قبضہ وقت کے حکمراں کا ہوگا اس کے اوپر، اور ہم بیٹھے کے بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں گے قانون پاس ہو جانے کے بعد۔ اس لیے ایک کام تو یہ کرنا ہے، اپنا احتجاج درج کروانا ہے اس QR کوڈ کو اسکین کر کے، جو بھی طریقہ بتایا گیا ہے آن لائن۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بڑے
شرمندگی کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرنا پڑ رہا ہے، ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ناجائز طریقے سے اوقافی جائیدادوں پر قبضہ کیے بیٹھا ہے، اپنے ناجائز عہدوں کا استعمال کرتے ہوئے، اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے، طاقت کا استعمال کرتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے۔ یہ مرض ابھی ہمارے اندر موجود ہے۔ ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ ان اوقافی جائیدادوں کو حوالے کیا جائے، واپس کیا جائے، یہ جن کے نام کے ہیں، یہ غربا یا مسکینوں یا عام امت کے نام کے ہیں، اس کے کسی خاص کا اس پر قبضہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو یہ کام بھی کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی مدد آتی ہے ہمارے اپنے کرتوتوں کو دیکھ کر، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے صاف اعلان کر دیا سورہ رعد میں، جب تک تم نہیں بدلو گے میرا فیصلہ بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم صرف QR کوڈ اسکین کر رہے ہوں اور ہم خود ناجائز زمینوں پہ قبضہ کیے بیٹھے ہوں، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ یہ دونوں کام کرنا ہے، احتجاج بھی درج کروانا ہے، اور اگر ناجائز زمینیں ہمارے قبضے میں ہیں تو ان کو بھی واپس کرنا ہے، چاہے اس کا جو بھی طریقہ ہو، تبھی جا کے اللہ کی مدد آ سکتی ہے، تبھی جا کے ہماری نیتوں کا خلوص معلوم ہو سکتا ہے اللہ کے دربار میں۔ اس لیے یہ کام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑیں، اس مہینے میں خاص مدد مانگے اللہ تعالیٰ سے، ملک کے لیے بھی، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص نصرت و مدد شامل حال فرمائے، اس ملک کے مسلمانوں کے جان و مال اور املاک کے لیے، بالخصوص غزہ کے مسلمانوں اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اور دشمنان کی تمام تدبیروں کو ناکام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔